مرحبا 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 یا نبی قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دیوانو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں، کہ ہر ایک غم بلانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دیوانو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہو، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہو، میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دیوانو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، بولو آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اس نعت شریف کو میں نے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عربی بھی سناتا جاؤں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، پڑھیے نا، ساتھ دیجیے نا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اسٹار آف دی آئیز نیم آف محمد، اسٹار آف دی آئیز نیم آف محمد، لائٹ آف دی ہارٹ نیم آف محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نجم العیونی
اسم محمد نجم العیون، اسم محمد نور القلوب، اسم محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، بولو آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد. When Allah asks me, what have you brought here? When Allah asks me, what have you brought here? When Allah asks me, what have you brought here? I will say I have name of Muhammad. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، یسأل مولا بما اتیت، یسأل مولا بما اتیت، انی اقول اسم محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، نام محمد. بولو آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا تارا، آنکھوں کا تارا تارا، آنکھوں کا تارا تارا، آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد. If you desire wealth of the world, if you desire wealth of the world, keep on just chanting name of Muhammad. ترجو النجاح في كل كون، ترجو النجاح في كل كون، اجعل وظیفہ اسم محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، نام محمد. بولو آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، نام محمد. بولو آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا، آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، میرے رضا کے قربان جاؤ، احمد رضا کے قربان جاؤ. جس نے سکھایا، جس نے سکھایا، بولو جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا، جس نے سکھایا نام محمد. Let me give my life for my Raza, let me give my life for my Raza, who taught me indeed name of Muhammad, who taught me indeed name of Muhammad. Inni fida'un ala radaya, inni fida'un ala radaya, man naba'ana isma Muhammad آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد. بولو آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا. Rizwan is shining because of Barakah, Rizwan is shining because of Barakah, and the
blessings of the Muhammad, آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیوانو بولو یا ماشاءاللہ بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیوانو بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیوانو بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رسول اللہ، حبیب اللہ، رسول اللہ، حبیب اللہ، مول رسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، یا نور اللہ، یا رسول اللہ، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، لے کے اعلیٰ حضرت، کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ بھول گئے آپ؟ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ تمہیں کیم چھو؟ آپ کیسے ہیں؟ ایسے مسکراتے رہو گے تو بہت اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ، اور مسکراؤ جب تو اس نیت سے مسکراؤ کہ مسکرانا بھی میرے آقا کی سنت ہے، یہ مسکرانا بھی عبادت بن جائے گا، بولو نا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی، بولو یہ بھی کیا ہے؟ Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah, never forget to say La ilaha illallah, every night and every day, every night and every day, forget to say La ilaha illallah, never forget to say La ilaha illallah. When you're walking down the street, use your time and repeat,
When you're walking down the street, use your time and repeat and say with every heartbeat, La ilaha illallah. And say with every heartbeat, La ilaha illallah. Every night and every day, every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. To defeat Shaitan and his deceit, ask Allah for help and repeat La ilaha illallah. Ask Allah for help and repeat La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day, to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے بولو، جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، جان لگا کے بولو. طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم و علم سے اب جل رہا ہے سینہ. کہنا کہ دل میں لاکھوں ارماں بھرے ہوئے ہیں،
حسرتوں کے نشتر ڈوبے ہوئے کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی اضطرابی قدموں سے دور ہوں میں یہ کیسی ہے خرابی ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطان دو جہاں کو یہ داغ دل دکھاؤ کاٹو ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے یوں ہی گزار دوں میں آقا ایام زندگی کے پھولوں پہ جان سارو کانٹوں پہ دل کو وارو دروں کو دو سلامی در کی کروں غلامی دیواروں در کو چوموں قدموں میں سر کو رکھ دوں محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شاہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں لیکن اس طرح اوپر آنے میں ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے نا۔ اگر آپ صرف مسافہ کرنا چاہتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ہر آدمی سے ملنا مشکل ہے نا، ممکن نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں محبت سے آتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے آپ کا، لیکن پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے گزارش کروں گا کہ آپ صبر کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ منور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ چلیے ریپیٹ کرتے ہیں، النبی اولا کے کتنے معنی بتائے؟ نمبر 1 ہاں یاد آنا چاہیے، تب تو فائدہ ہوگا نا، سبق پڑھانے سے فائدہ کیا، نہیں تو یاد نہیں رہے گا۔ تو نمبر 1 نبی ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، نبی اللہ کی عطا سے ہمارے مالک ہیں، اللہ نے انہیں ہمارا مالک بنا دیا، اور اللہ تو ہمارا مالک ہے ہی، ہے نا۔ ہم کسی مالک کے یہاں کام کرتے ہیں نا دنیا میں، سیٹ کے یہاں پر، اس کو کہتے ہیں نا مالک ہے کر کے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اللہ سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ کنفیوژن کرتے ہیں کہ بھئی نبی کو مالک کیسے کہو، مالک تو اللہ ہے، تو دنیا میں بھی کتنے لوگوں کو مالک بولتے ہو؟ مالک، ابھی میں آؤں تو کیا اس کو خدا مانتے ہو؟ بھئی جاہل بھی یہ کہے گا کہ مالک سے مراد یہ نہیں، وہ جس کام کا مالک ہے اتنے بھی ہمارا مالک ہے، باقی حقیقی مالک کون ہے؟ بولو کون ہے؟ شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے بولو کون ہے؟ لیکن اللہ ہی کی عطا سے نبی بھی ہمارے مالک ہیں۔ اب ایک کام کرو، ہم اور آپ سب کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، یا کوئی ہمارے یہاں کام کرتا ہے، ایسا ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی نوکر ہے، تو جو نوکر ہے وہ سیٹ کے یہاں کام کرتا ہے، اور سیٹ اس کو کیا دیتا ہے؟ بولو، تنخواہ دیتا ہے، سیلری دیتا ہے، پگار دیتا ہے۔ جیسے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو آپ کو کیا دیتا ہے؟ تنخواہ دیتا ہے۔ اب جو تنخواہ آپ کو دیتا ہے، ذرا دھیان سے سننا، جو تنخواہ آپ کو دیتا ہے سیٹ، وہ تنخواہ دے کر کیا اس نے آپ کو پورا خرید لیا ہے؟ بولو نہیں نا، لیکن اس کے باوجود آپ اس سے کتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتے نا کہ کہیں سیٹ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض ہو جائے۔ بھائی ہم کو تنخواہ ملتی ہے، ہمیں کام کرنا چاہیے، جب تنخواہ ملتی تو برابر کام کرنا چاہیے۔ صبح 8 کی ڈیوٹی ہے تو برابر بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ رات کو دیر ہوئی تب بھی بھاگتے کہ نہیں؟ کیونکہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے۔ بولو
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت قرآن پاک کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے خرید لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، دنیا کے مالک نے خریدا نہیں ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ کیا خرید لیا ہے؟ ان کی جان اور ان کا مال۔ مسلمانوں کی جان بھی اللہ نے خرید لی اور مسلمانوں کا مال بھی خرید لیا۔ اب آپ لوگ کھیتی کرتے ہو؟ ہاں یا نا؟ بہت سارے لوگ کھیتی کرتے ہیں، کوئی بیگن کی کرتا ہے، کوئی پیاز کی کرتا ہے، کوئی کپاس کی کرتا ہے۔ اب اگر کسی نے آ کر کے آپ کا مال خرید لیا تو اب وہ کسی اور کو دو گے؟ بولو کیوں؟ اب اس کی امانت ہو گئی۔ تو اللہ نے ہماری جان خرید لی اور ہمارا مال بھی خرید لیا، اور قیمت کیا دی؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ہماری قیمت اللہ نے جنت عطا فرما دی ہم کو۔ اب سچ سچ بولو، کیا ہم اس قابل ہیں کہ جنت ملے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ ٹوٹے پھوٹے عمل کے باوجود بھی ہمیں اس نے کیا عطا فرما دیا؟ جنت۔ اب جس مالک نے خریدا نہیں ہے، صرف کچھ گھنٹے لیے ہمارے، اس کے لیے برابر ہم دوڑ کے بھاگتے ہیں، ٹائم پر جاتے ہیں، اس کو ناراض ہونے نہیں دیتے۔ اور جس نے پورا خرید لیا ہے، جب وہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ تو ہم جاتے نہیں، جب وہ کہتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ ہم رکھتے نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا جواب دو گے تم جب وہ تم سے یہ پوچھے گا کہ تمہیں چند گھنٹے خرید کر سیلری دینے والا، تنخواہ دینے والا تم سے ناراض ہوتا تھا تو ڈر جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، اور میں نے تمہیں پورا خرید لیا تھا، تم 5 وقت کی ڈیوٹی تمہاری میں نے لگائی تھی کہ تم آؤ، تم نہیں آتے تھے، میرے محبوب کو تمہارا مالک بنا دیا تھا، اس نے کہا تھا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، تم اس کے الٹا کرتے تھے، پھر تمہیں جنت میں کیوں دوں؟ اگر یہ سوال کیا گیا تو قیامت میں کہاں جاؤ گے بتاؤ؟ کوئی جواب دے سکو گے؟ تو ڈرو اللہ سے کہ اللہ نے خرید لیا ہے ہم کو، اور ہماری قیمت بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ وہ قیمت کیا ہے؟ بولو وہ قیمت کیا ہے؟ بولو وہ قیمت کیا ہے؟ اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ اب کنجی نہیں ہوگی دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ نماز کی پابندی بھی کی جائے۔ کیا آج سے نماز کی پابندی کا وعدہ کرتے ہو؟ بولو وعدہ کرو، سب لوگ وعدہ کرو کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور سنت پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے بہت سارے لوگوں نے سنت پہ عمل کر لیا، کم سے کم اس سنت پر، تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ایک دن یہاں پر کچھ میں کسی جگہ ہم جشن سنت رسول منائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے آج جشن غوث اعظم منا رہے نا، ایسے ہی جشن سنت رسول منائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو رکھنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میں آؤں، آپ چاہتے ہیں تو سنت پر عمل کرو، جشن سنت رسول مناؤ، اس کی تیاری کرو۔ دیکھیں کب کرتے ہو آپ، جتنی جلدی کرو گے اتنی جلدی آؤں گا انشاءاللہ۔ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تو عمل کرو گے انشاءاللہ۔ لیکن 2 چیزیں آج دے رہا ہوں، ایک تو نماز کی پابندی اور دوسرے سنت رسول پر عمل، ہے نا۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے درست کرو، بد عقیدوں کے پاس نہ جاؤ، جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے دوپہر میں بارہ پور میں پوچھا تھا کہ جب تم کو بخار آتا ہے تو امام صاحب کے پاس انجیکشن لینے جاتے ہو؟ امام صاحب بہت بخار ہے انجیکشن دے دو، ایسا کرتے ہو؟ بولو نہیں نا۔ تو پھر دین سیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یو انڈرسٹینڈ؟ سمجھے کچھ؟ میں کچھ سمجھا رہا ہوں، بولو نا سبحان اللہ۔ سمجھے آپ؟ سمجھے؟ دین اللہ والوں کے پاس ملے گا، جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے پاس ملے گا،
جو حضور کے گستاخوں کے ساتھ ہے ان کے پاس دین نہیں ملے گا. لیکن ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی اور ان علماء کا سادات کرام کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا, سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو سمجھنا ہوگا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کیا ہے؟ النبیو نمبر 1 زیادہ جو مالک ہوتا ہے وہ مختار بھی ہوتا ہے نا. جو مالک ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو گھر کا مالک ہے اس کو گھر میں اختیار ہے. میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں, پرنسپل ہوں, تو مجھے اسکول میں اختیار ہے. کچھ لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہے کہ نبی کو کچھ اختیار ہی نہیں ہے. کیا بولتے ہیں؟ نبی کو اختیار نہیں ہے. نبی کو اختیار نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں کہ جب میں اسکول کا پرنسپل ہوں تو مجھے اختیار ہے. انسان کو جب کوئی منصبہ دیا جاتا ہے, منصب دیا جاتا ہے, مرتبہ دیا جاتا ہے تو اس کو پاور بھی ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا پرائم منسٹر بنا کے بٹھا دیا اور اس کو کوئی پاور ہی نہیں ہے. تو جب پرائم منسٹر کو پاور ہے, ہیڈ ماسٹر کو پاور ہے, مینیجر کو پاور ہے, چیئرمین کو پاور ہے, تو اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا, بولو نا, اور کیسا پاور دیا جانتے ہو؟ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جھوم کے بولو. اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساعت قریب آ گئی, قیامت قریب آ گئی, اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند کیسے ہو گیا؟ اچھا ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ بوتل ہے, اس کو توڑنا تو آسان ہے میرے لیے, لیکن اس کو پھر سے جوڑنا, بولو آسان ہے؟ مصطفیٰ نے ٹکڑے بھی کیے اور پھر ایسے جوڑا کہ لگتا ہی نہیں کہ ٹوٹا تھا کبھی. دیکھو ذرا, نظر آ رہا ہے ادھر دیکھو, سبحان اللہ, دیکھو ذرا. تو یہ چاند گواہی دے رہا ہے کہ حضور کی حکومت چاند پر بھی ہے. اشارہ کر دیں تو اپنا سینہ چیر کے بتا دیتا ہے کہ میں بھی مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چاند بھی ان کے تابع میں ہے, سورج بھی ان کے تابع میں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند. ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. جو علی کی عصر قضا ہوئی, جو علی کی عصر قضا ہوئی, تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. جو علی کی عصر قضا ہوئی, تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دے, چھپے
علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ بہت مشہور ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, حضور نے نماز پڑھ لی ہے. حضرت علی ایک طرف سوچ رہے ہیں کہ اگر حضور کو جگاتا ہوں تو حضور کی نیند میں خلل ہوتا ہے, آرام میں خلل ہوتا ہے, نہیں جگاتا ہوں تو سورج غروب ہو جائے گا, نماز قضا ہو جائے گی. آخر حضرت علی کا عشق رسول بولا تو نماز قضا ہو جائے, لیکن حضور کی نیند میں آرام میں خلل نہیں ہونے چاہیے, ہے نا. تو حضور کی بارگاہ میں ادب بہت ضروری ہے. لیکن اب دیکھو کیا ہوا, نماز کی محبت اتنی تھی کہ رونے لگے, اور جیسے حضرت علی رونے لگے سرکار نے آنکھیں کھول دی. علی کیا بات ہے؟ کہ حضور میری نماز قضا ہو گئی, عصر کی نماز قضا ہو گئی. سرکار اشارہ فرماتے ہیں سورج جو ڈوبا تھا وہ پلٹ جاتا ہے, اور حضرت علی نماز کو قضا نہیں بلکہ, بولو قضا نہیں بلکہ. تو یہاں یہ سمجھو کہ محبت کا مطلب نماز قضا کرنا نہیں ہے, بلکہ سچی محبت ہوگی تو وہ قضا ہونے ہی نہیں دیں گے, ادا ہی کروا دیں گے. بولو نا محبت سے ذرا جھوم کے بولو. تو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو نا. اب سنو ذرا محبت سے کیا بتا رہا ہوں. رات بھی اور بات بھی, راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی. ٹائم زیادہ ہو گیا, تھوڑی دیر اور انشاءاللہ, پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام, اس کے بعد دعا پڑھ کے ہم گھر جائیں گے. بس زیادہ دیر آپ کو بٹھاؤں گا نہیں, ہے نا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں کہ رات بھر آپ کو سناؤں, پرابلم نہیں, لیکن آپ ساتھ نہیں دیتے ہو نا تو پھر لگتا ہے کہ یار جانے دو, ان کو کیا سنانے, ان کو تو شادی دیتے نہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی امتی کو سقر کے رخ, کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ. کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ. تو پکڑ خلد کو موڑ دے, تو پکڑ خلد کو موڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علیہ. بات دراصل یہ ہے, قیامت کا دن ہوگا, حضرت آدم علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئیں گے. سرکار دیکھیے آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار فوراً دوڑیں گے, فرشتوں کیوں میری امتی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, جلدی ادھر لاؤ. سرکار اس کے گناہ زیادہ ہیں, اس کے گناہ زیادہ ہیں, نیکیاں کم ہیں, اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کو کہاں لے جائیں, کہاں لے جائیں. سرکار فرمائیں گے نہیں, اس کو دوبارہ میزان پہ لے چلو, اس کے گناہوں کو پھر سے دیکھا جائے گا, تولا جائے گا پھر سے. اب فرشتے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ کہاں لے جایا جائے. اتنے میں آواز آئے گی کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو, جو محبوب بولے وہ کرو. بولو نا, آپ بھی بولو, جو محبوب بولے وہ کرو. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان کہ اللہ بھی فرماتا ہے فرشتوں جو محبوب بولے وہ کرو. اب دوبارہ لے کر آئیں گے میزان پر, ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی, ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے. نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا, گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا. فرشتے کہیں گے سرکار یہی معاملہ تھا, اس لیے کہاں جا رہا تھا, جہنم میں. آقا فرمائیں گے رکو, اپنے دامن سے ایک پرچہ نکالیں گے,
اور نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے. اب نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. بولو نا. اور اسے حکم ہوگا جاؤ جنت میں لے جاؤ. اور سارے اہل محشر پکاریں گے تو کامیاب ہو گیا, یہ تو کامیاب ہو گیا. اب جانے لگا کہ جنت میں جب جانے لگے گا تو اسے خیال آئے گا میں ذرا پوچھ تو لوں جنہوں نے مہربانی کی وہ ہیں کون. عرض کرے گا حضور آپ کون ہیں, اتنا کرم فرمایا. فرمایا جانتا نہیں, میں محمد رسول اللہ ہوں, میں تیرا نبی ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں. تو عرض کرے گا بندہ کہ سرکار یہ جو پرچہ تھا وہ کیا تھا جو آپ نے رکھا تو میزان پر پلہ بھاری ہو گیا, یہ کیا تھا؟ سرکار فرمائیں گے یہ وہ درود تھا جو دنیا میں تو نے مجھ پر محبت میں ڈوب کر کے پڑھا تھا.